اس کے حصے میں وفا حق نے عطا کی، کیا شرط علمدار یہ سقائے ادا کی، اس نے تو بادل خدمت شاہ شہداء کی، اور بیوہ عباس بانوں سے وفا کی، اور بیوہ عباس بانوں سے وفا کی، بانوں کی طاعت میں کمر بستہ صدا تھی، سجاد پا کبرا پا سکینہ پا فدا تھی، کچھ اپنے رنڈا پہ کنا غم تھا اسے اصلا، اور تھا یہی افسوس کے بیوہ ہوئے کبرا، کہتی تھی کہ صد ہے پہ بیٹا میرا جیتا، بانوں کا پسر مر گیا 18 برس، بانوں کا پسر مر گیا 18 برس، سیدانیوں کے خیمے میں جب لوٹ پڑے تھے، پردہ کیے وہ 92 بے کس کا کھڑے تھے، دیکھا ہے کہ غارت کے لیے آئے جو کفار، شمر پکارا بھی واقع ہے سزا، اس خیمے میں ہے بیوہ عباس علمدار، اللہ بہو میری بہن کی ہے وہ ناچار، اللہ بہو میری بہن کی ہے وہ ناچار، عزت مجھے لازم ہے اما اس کو میں دوں گا، بے خوف ردا زینب کلثوم کے لوں گا، یہ کہہ کے در خیمہ پا چلایا وہ بے بیوہ عباس علی صاحب توقیر، اب ہوں گے مقید حرم حضرت شابی، مجھ کو تیری چادر کے بچانے کی ہے تدبیر، اے داغ رنڈا پہ کا تیرا میرے جگر کچھ کہنا ہے تجھ سے مجھے خیمے کے اندر، سن یہ صدا زینب بے کس نے قضا، عباس کی زوجہ کو یہ رو رو کے پکارا، لو بھابی بنا شمر طرفدار تمہارا، کر جانو مناسب تو کرو ہم سے کنارہ، کر جانو مناسب تو کرو ہم سے کنارہ، آفت ہے مصیبت ہے اسیری ہے بلا، تم چھوڑ دو اب ہم کو ہمارا بھی خدا ہے، جو کر کہا بانوں نے کہ بہتر تو ہے یہ بھابی لٹو کاہے کو ہم بے قصوں کے ساتھ، بن جائیں گے اب رسی سے سیدانیوں کے ہاتھ، ہر طرح کا اب ظلم ہے ہر طرح کی آفات، اب ہتھ کڑی ہان کی ہے اور ہاتھ ہمارے، کیا فائدہ جو قید ہو تم ساتھ ہمارے، کچھ اور تصور نہ میری باتوں پر فرما، بیوار سی بھاوچ کی اسیری پترس، تم جاؤ تو اے بھابی سکینہ کو لیے جاؤ، بے کس و مظلوم کو تم گود میں بیٹھ لاؤ، صاحب کے یہ لاڈلی میری جو رہے
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود مولانا ہوی الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب مبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب وذکر اللہ عبادہ. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت المولا القونین اسد اللہ الغالب غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. ایک اتنی بلند ترین صلوات پڑھیں جتنا ذہنوں میں آل محمد بلند ہیں. صلوات پڑھیں مل کر. عزیزان محترم، ٹائم بھی بہت کم لوں گا کیونکہ اور بھی سکائیاں ہیں اور بارش ہو رہی ہے. اپنے دلوں میں محبت علی کو محسوس کر کے مجلس کو سننا. پہلے ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو اللہ نے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، کیونکہ اگر علی کا ذکر ہوگا تو میرا ذکر ہوگا، میرا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا، جب خدا کا ذکر ہوگا تو عبادت ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک حدیث ہے جو میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ ایک حدیث ہے جو ہمارے ہر رسول کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ جو ہے لوگ غلط کرتے ہیں. حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے سین جانا پڑے، علم حاصل کرو چاہے سین جانا پڑے. مگر ہمارے چھوٹے بھائی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. علم حاصل کرو مگر چین جانا پڑے، یہ کہیں نہیں ملتا کہ چین لفظ رسول نے کہا ہو. رسول نے لفظ چین کہا ہی نہیں، رسول نے کہا علم حاصل کرو چاہے سین جانا پڑے. اس لیے کیونکہ رسول کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو رسول نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے سین جانا پڑے. اب میں نے رسول کے آگے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ سین سے کیا مراد ہے؟ رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے نجف جانا پڑے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کر رفت مصائب. ایک مرتبہ جناب حضرت عیسیٰ جا رہے تھے. جناب حضرت عیسیٰ اپنی حواریوں کے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی پہ عذاب تھا، ایک بستی پہ عذاب تھا اور پوری بستی آگ کے شعلوں میں لپیٹ لی گئی تھی. پوری بستی آگ کے شعلوں میں لپیٹ لی گئی تھی. اس بستی پر عذاب مقرر تھا، یعنی کہ اس پر عذاب آ چکا تھا. اب مگر اس میں ایک شخص ایسا تھا جس کے چاروں طرف آگ کے شعلے تھے اور وہ ایک درخت سے چمٹا ہوا تھا. اب رسول اس کے اندر جناب حضرت عیسیٰ بستی کے اندر گئے. جانے کے بعد کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری بات کا جواب دے سکے؟ وہ جو درخت سے چمٹا ہوا تھا اس نے کہا یا نبی اللہ میں آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں. جناب عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ کہ اس بستی پر عذاب کیوں نازل ہوا، اس بستی پر عذاب کیوں آیا، توجہ چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یا نبی اللہ اس بستی کے رہنے والے دنیا سے اس طرح محبت کرتے تھے جیسے ایک بچہ ماں سے کرتا ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر.
دنیا سے اس طرح محبت کرتے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہو. اللہ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا اور تا قیامت تک کے لیے نازل کر دیا, اور ان کے منہ پر آگ کے شعلوں کی لجام چڑھا دی, آگ کے شعلوں کی لجام چڑھا دی, اور تا قیامت تک یہ ایسے ہی رہیں گے. اور جناب عیسیٰ نے پوچھا تم کیوں اس عذاب میں مبتلا ہو اور تمہارے منہ پر آگ کی لجام کیوں نہیں ہے؟ کہا نبی اللہ میں چاہتا تو میں یہاں سے بھاگ جاتا, مگر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ آگ کے شعلے چاروں طرف تھے, میں بھاگ ہی نہیں سکتا تھا. اور میرے منہ پر اللہ نے آگ کی لجام اس لیے نہیں چڑھائی یا نبی اللہ میں ان میں رہتا تھا, ان جیسا نہیں تھا. توجہ چاہتا ہوں, یا نبی اللہ میں ان میں رہتا تھا مگر ان جیسا نہیں تھا. اب جملہ ہادیہ کر رہا ہوں. اس نے فرمایا, اس نے صاف صاف بتا دیا اگر تمہارے دل میں علی پہ شک نہیں ہے تو ایسوں میں مت رہنا جن کے دل میں علی پہ شک ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اس نے بتایا یا نبی اللہ میں ان جیسا نہیں تھا مگر ان میں رہتا تھا. تو اس نے کلیئر کر دیا, اس نے صاف صاف بتا دیا اگر تمہارے دل میں علی پہ شک نہیں ہے تو ایسوں میں مت رہنا جن کے دل پہ علی میں شک ہو. صلوات پڑھے ایک اور مل کر بآواز بلند کر. یا نبی اللہ میں ان جیسا نہیں تھا, ان میں رہتا تھا. یہ دنیا سے اس طرح محبت کرتے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہو. تو اللہ نے ان پر قیامت تک کے لیے عذاب نازل کر دیا اور ان کے منہ پر آگ کے شعلوں کی لجام چڑھا دی. یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے اور میں درخت سے چمٹا رہوں گا. تو اللہ نے ان سے کہہ دیا یہ جہنم تمہاری ماں ہے, یہ جہنم تمہاری ماں ہے. عزیزان محترم, جس دل میں علی اور دنیا ہو, علی اور دنیا ایک دل میں نہیں آ سکتے, علی اور دنیا ایک دل میں نہیں آ سکتے. جس دل میں دنیا ہوگی اس میں علی نہیں آ سکتے, جس دل میں دنیا ہوگی اس میں علی نہیں آ سکتے, جس دل میں علی ہوں گے اس دل میں دنیا نہیں آ سکتی. کیونکہ رسول میرے مولا نے اس دنیا کو طلاق دے دی, میرے مولا نے اس دنیا کو طلاق دے دی. جس دل میں علی ہوں گے دنیا نہیں آئے گی. اب قرآن نے فیصلہ کر دیا, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, قرآن نے فیصلہ کر دیا جو انسان جس چیز سے ماں کے بچے کی طرح محبت کرے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. جو انسان جس چیز سے ماں کے بچے کی طرح محبت کرے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. جملہ سنو, ولایت علی ہماری ماں ہے, ولایت علی ہماری ماں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو انصاف ہو گیا, ولایت علی ہماری ماں ہے. حقیقت ماں سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت میں ماں ہے کون. ولایت علی ہماری ماں ہے کیونکہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے جو انسان جس چیز سے ماں کے بچے کی طرح محبت کرتا ہو وہ اس کی ماں ہوتی ہے. تو ولایت علی ہماری ماں ہے. اب جس کو بھی ریزرویشنز ہو رہے ہیں وہ میری بات سن لیں. کیا وہ بھول گئے جب کسی نے جناب سلمان کا مذاق اڑایا تھا؟ ایک جملہ اور دے رہا ہوں, جب کسی نے جناب سلمان کا مذاق اڑایا تھا ولدیت کے معاملے میں تو رسول کے پاس سلمان گئے. جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں میرے باپ کو لے کر. تو رسول نے فرمایا اگر سلمان تم سے اب کوئی تمہارے باپ کا نام پوچھے تو اس سے کہنا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. اب سننا جملہ, سلمان اس سے کہنا ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. اسلام باپ ہو سکتا ہے, ولایت علی ماں نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسلام باپ ہو سکتا ہے, ولایت علی ماں نہیں ہو سکتی. تو اب رسول کی حدیث سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. تو رسول نے کیوں فرمایا تھا؟ اب حدیث ذہن میں اترنا شروع ہوئی, اب سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ رسول نے کیوں فرمایا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ولایت علی ہماری ماں ہے, ولایت علی ہماری ماں ہے. رسول نے کیوں فرمایا تھا؟ جملہ لے لو, رسول نے کیوں فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیونکہ ولایت علی ہماری ماں ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
میر احمد ناویز صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے. وہ فرماتے ہیں کہ لا ڈھونڈ رہے ہیں صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. لا ڈھونڈ رہے ہیں صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حب خدا بند ہے یا بغض علی ہے؟ یہ حب خدا بند ہے یا بغض علی ہے؟ مل کر بھی علی سے جو خدا ڈھونڈ رہے. صلوات پڑھے بر محمد وال. تو رسول نے بتا دیا کہ ولایت علی ہماری ماں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ولایت ہماری ماں ہے. ولایت ہماری ماں ہے. اس ماں کا اس ماں سے بہت بڑا رشتہ ہے. اس ماں کا اس ماں سے بہت بڑا رشتہ ہے. کیونکہ اگر یہ ماں ہمیں گھوٹی میں ولایت نہ پلاتی تو ہم علی کو نہیں کہتے، ہم علی کو مولا نہ مانتے. اس ماں کا ہم پر احسان ہے، اس ماں کا بھی ہم پر احسان ہے. تبھی تو میری سمجھ میں آیا، تبھی تو مولا نے فرمایا تھا، جب آپ آخری جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، تبھی تو مولا نے فرمایا تھا جب اپنے دل میں ہمارے دادا کی محبت محسوس کرو، ٹھنڈک پاؤ، تو اپنی ماں کو دعا دینا. کیونکہ ولایت علی ہماری ماں ہے. ولایت علی ہماری ماں ہے. عزیزان محترم، جو بھی اپنی ماں کو ستائے گا اللہ کے عذاب میں آئے گا. اور جملہ لے لو، جو بھی ماں کو ستائے گا اللہ کے عذاب میں آئے گا. اور ہاں، کبھی اپنی ماں کی بد دعا نہ لینا، کبھی اپنی ماں کی بد دعا نہ لینا، کیونکہ ولایت علی ہماری ماں ہے. اور جو علی کی بد دعا لے لے، نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا. صلوات پڑھے پر محمد کو. تو آج سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں ماں ہے کون؟ حقیقت میں ہماری ماں ہے ولایت علی بن ابی طالب ہماری ماں ہے. ایک صلوات اور پڑھے پر. ہاں زوارو، زیادہ وقت نہیں لینا. آج 7 محرم گزر گئی. کاش یہ بارش کربلا میں پڑی ہوتی. ہاں زادارو، آج سے اتنا پانی پینا جس سے پیاس بجھ جائے، آج سے اتنا کھانا کھانا جس سے بھوک مر جائے. کیونکہ آج کربلا میں حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے. ہاں زادارو، آج 7 محرم ہے نا. تاریخ میں ایک جملہ اور ملتا ہے 7 محرم کے لیے. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا نا، تو سغرا کو نہیں لے کر گئے تھے نا سغرا کو حسین کربلا لے کر نہیں گئے تھے نا. تو سغرا نے علی اکبر سے کہا تھا، بھیا کب لینے آؤ گے؟ علی اکبر نے 7 محرم کا وعدہ کیا تھا، 7 محرم کا وعدہ کیا تھا. ہاں زادارو، آج میرا دل چاہتا ہے کہ حسین کی لاڈلی سغرا کا وہ خط سناؤں جو حسین کو سغرا نے لکھا ہے. ہاں زادارو، اس سے پہلے میں بتا دوں، جب کسی کا باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے نا، باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے نا، جب کسی کا باپ پردیس میں جاتا ہے نا، تو کوئی ناراض ہو یا نہ ہو، بیٹی ناراض ہو جاتی ہے کہ بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے. باپ کا دل تڑپ کے رہ جاتا ہے. جب باپ پردیس میں جاتا ہے تو کہتا ہے میری بیٹی سے بات کراؤ، میری بیٹی سے بات کراؤ. بیٹی ناراض ہو جاتی ہے. ہاں زادارو، اولاد والے ہونا، اپنی بیٹی کا تصور دماغ میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر مصائب سننا. ہاں زادارو، سغرا نے خط لکھا. لکھنے کے بعد قاصد کو بلایا. بلانے کے بعد قاصد سے کہتی ہے، قاصد، میرے بابا کا نام علی بن الحسین ہے، وہ کربلا گئے ہیں، ان تک یہ خط لے جا. ازادارو، قاصد چلا. ایک مرتبہ سغرا نے آواز دی، قاصد میرے 2 کام اور کرنا. کیا کہا؟ اب شہزادی کہتی ہے، پہلا چچا عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، بھیا علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لینا. ازادارو، قاصد چلا. جب قاصد کربلا پہنچا تو قیامت کا دن دیکھا. قاصد نے قیامت کا دن دیکھا. ایک مرتبہ قاصد حسین کے پاس پہنچا، حسین کے سامنے خط رکھا. ایک مرتبہ قاصد کہتا ہے، مالا، آپ کی شہزادی نے خط
جزاکم ربکم خیر رضا. شہزادی ایک مرتبہ حسین نے خط لیا. حسین کے آنسو جاری ہوئے کیونکہ امام غیب جانتا ہے نا. حسین کے آنسو جاری ہوئے. حسین نے خط کھولا, لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا جب سے آپ گئے ہو نا مدینہ اجڑ گیا, سغرا کا دل نہیں لگتا, سغرا کا دل نہیں لگتا. بابا بابا السلام علیکہ, السلام علیکہ. ہاں بابا آپ کی بیمار سغرا کا خط ہے, بیمار سغرا کا خط ہے. ہاں بابا آپ مجھے نہیں لے کر گئے مگر سغرا آج تک آپ کا انتظار کر رہی ہے. بابا سغرا آپ کا انتظار کر رہی ہے. بابا ابھی تک سغرا زندہ ہے, ابھی تک سغرا زندہ ہے. ہاں بابا سب کہہ رہے تھے سغرا بیمار ہے, سغرا بیمار ہے, سغرا کو نہیں لے جا سکتے. بابا مگر میں نے بھی تو کہا تھا نا جہاں میری بیماری محسوس ہو مجھے وہیں اتار دینا. مگر نہ چچا عباس میری سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر. آخر وہ میری کیوں سنتے, وہ میری کیوں سنتے؟ وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے نا, وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے نا. ہاں چچا, ہاں بابا جان, بابا جان آپ یہ بتائیے کہ آپ پھوپھی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا بیمار ہے؟ سغرا کا چہرہ میری اماں سے بہت ملتا ہے. جزاکم ربکم خیر رضا. سغرا کا چہرہ میری اماں سے بہت ملتا ہے. لو بابا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے, یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے. بھیا علی اکبر نانا پیمبر سے نہیں ملتے, نانا پیمبر سے نہیں ملتے. کیا چچا عباس دادا علی سے نہیں ملتے؟ کیا پھوپھی زینب نانی سے نہیں ملتی؟ لو بابا خاندان کے بچے تو خاندان پہ جاتے ہیں نا, اس میں میرا کیا قصور؟ ہاں بابا آپ مجھے نہیں لے کر گئے مگر مجھے یہ بتائیے کہ میرا اکبر کیسا ہے؟ جزاکم ربکم خیر رضا. مجھے یہ بتائیے میرا اکبر کیسا ہے؟ ہاں اکبر کی شادی کب ہے؟ ہاں میں نے کپڑے بنا لیے ہیں, میں نے کپڑے بنا لیے ہیں. میں اپنے بھائیے کے سہرے کی بلائیں لوں گی. جب بھیا علی اکبر جملہ سننا شہزادی کا, ہاں جب بھیا علی اکبر سہرا پہنیں گے تو ایسا لگے گا کہ چاند کو پھولوں نے ڈھک لیا ہو, کہ چاند کو پھولوں نے ڈھک لیا ہو. ہاں بھیا علی اکبر سے کہنا سغرا کو لینے نہیں آئے, سغرا آج بھی انتظار میں ہے, سغرا آج بھی انتظار میں ہے. بابا مگر یہ سمجھ نہیں آتا جب سے یہ محرم کا چاند نکلا ہے, جب سے یہ محرم کا چاند نکلا ہے سغرا کا دل بیٹھا جاتا ہے, سغرا کا دل بیٹھا جاتا ہے, سغرا کا دل نہیں لگتا, سغرا کا دل نہیں لگتا. اس میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے. بابا نہ مجھے نیند آتی ہے جب سے محرم کا چاند نکلا ہے, میں ایک بوند بھی نہیں سوئی, میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوئی. بس آپ کی یاد آتی ہے. جب میری آنکھ لگتی ہے تو میں دیکھتی ہوں ایک صحرا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے, ایک جوان کی لاش ہے جس کے سینے میں عنی ہے, ایک جوان کی لاش ہے جس کے شانے نہیں, جس کے شانے نہیں. بابا میں گھبرا کے اٹھ جاتی ہوں, میں گھبرا کے اٹھ جاتی ہوں. ہاں بابا, ہاں بابا جب دیکھتی ہوں کہ مجھے کوئی آہٹ ہوئی تو ایسا لگتا ہے کسی نے دخت الباب کیا. میں دروازے پر جاتی ہوں, میں دیکھتی ہوں مدینے کی گلیاں سونی, مدینے کی گلیاں سونی. ہاں بابا مجھے مدینے میں کوئی نظر نہیں آتا. ہاں بابا پھر میں جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہوں, پھر مجھے آپ کی یاد آتی ہے اور میں سوچتی ہوں کاش میں ان کی طرح اڑ کر آپ کے پاس آ جاتی, اڑ کر آپ کے پاس آ جاتی. بابا مگر کیا کروں, میں مجبور ہوں نا, میں مجبور ہوں نا. عزادارو ایک مرتبہ سکینہ بی بی سغرا کیا کہتی ہے, جملہ تڑپا دے گا. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا اب تو میری سہیلیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا, اب سغرا تنہا ہے. ہاں بابا جب چھوٹی بچیاں, چھوٹی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو گود پہ لے کر جاتی ہیں نا, مجھے علی اصغر یاد آتا ہے, مجھے علی اصغر یاد آتا ہے.
میں تڑپ جاتی ہوں. ہاں بابا ماشاء اللہ اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا نا. ہاں بابا سکینہ بی بی گودی میں کھلاتی ہوگی نا, سکینہ بی بی گودی میں کھلاتی ہوگی نا. ہاں بابا میں اصغر کے لیے کچھ کپڑے بھیج رہی ہوں, اس سے کہنا کہ مدینے والی صغرا نے بھیجے ہیں. ہاں اس سے کہنا مدینے والی صغرا نے بھیجے ہیں. جب اسے اما رباب کپڑے پہنائے نا تو اما رباب سے کہنا علی اصغر کے کان میں کہے کہ صغرا بہت یاد کرتی ہے, صغرا بہت یاد کرتی ہے. وہ ایک دم مسکرا جائے گا, اور جب وہ کپڑے پہنے نا تو اس سے کہنا کہ صغرا کے لیے دعا کرے, کیونکہ معصوم کی دعا قبول ہوتی ہے نا بابا. ہاں بابا اب میں کیا بولوں, کچھ بول بھی تو نہیں سکتی کیونکہ آپ امام وقت ہیں اور مجھ پہ آپ کے لیے بولنا لازم نہیں. ہاں بابا یہ بتائیے اور محمد کیسے ہیں, اور بھیا قاسم کی شادی بھی تو قریب ہے نا, مہندی قریب ہے نا. ہاں بابا بس اب میں خط لکھ چکی بابا, اب میں خط تمام کر رہی ہوں, قاصد جا رہا ہے, قاصد جا رہا ہے. ہاں بابا اگر کوئی جملہ آپ کی شان میں کم ہو تو مجھے علی اکبر کے صدقے معاف کر دینا, مجھے علی اکبر کے صدقے معاف کر دینا. سب بزرگوں کو میرا سلام کہنا, سب بزرگوں کو میرا سلام کہنا, اور بچوں کو پیار کرنا. السلام علیکم. بیمار صغرا اب شاہ شیخ اب امام حسین صغرا کے خط کا کیا جواب دیتے, فاطمہ صغرا کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب. کربلا کا واقعہ تحریر, کربلا کا واقعہ تحریر کے قابل نہ تھا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا صغرا تیرا نامہ پہنچا بہت قضا کے, صغرا تیرا نامہ پہنچا بہت قضا کے. خط کے پیچھے انا للہ لکھا, تیر اٹھا کے خط کے پیچھے انا للہ لکھا, تیر اٹھا کے اکبر کو محترم میں دولہا بنا رہی ہے, اکبر کو محترم میں دولہا بنا رہی ہے. زین بارات لے کر زینب کل شام جا رہے. عزادارو ایک مرتبہ قاصد نے کہا مولا آپ کی دختر کی, عزادارو آخری جملہ, آپ کی دختر کی دو خواہشیں تھی. مولا حسین پوچھتے ہیں کیا؟ کہا ایک خواہش ہے کہ عباس کے ہاتھوں کا بوسہ دوں, ایک خواہش ہے علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ دوں. حسین تڑپ گئے, حسین تڑپ گئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا قاصد میرے ساتھ آ, قاصد میرے ساتھ آ, جزاکم ربکم خیر جزا. اپنے اولاد کی محبت کو دل میں رکھ کر جملہ سننا. ایک مرتبہ قاصد کو ساتھ لیا, نہر فرات پہ آئے. ایک مرتبہ حسین نے رونا شروع کیا. کہا قاصد کا ایک مرتبہ قاصد سے کہا قاصد قریب آنا, قاصد قریب آیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس صغرا نے تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا, صغرا تیرے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے قاصد کو بھیجا. ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کر کہا عباس تیرے شانے کہاں ہے, عباس تیرے شانے کہاں ہے, صغرا نے بوسہ لینا ہے, صغرا نے بوسہ لینا ہے. ایک مرتبہ قاصد کا ہاتھ حسین نے پکڑا, مقتل کی طرف چلے, مقتل آخری جملہ مقتل کی طرف چلے. علی اکبر کی لاش پر آئے, کہا علی اکبر تیری پیاری بہن صغرا کا خط ہے, پیاری بہن صغرا کا خط ہے, لکھتی ہے کہ کب علی اکبر کی شادی ہوگی, کب علی اکبر کی شادی ہوگی. بتا میں کیا جواب دوں, ہاں صغرا نے یہ بھی لکھا ہے کہ تیری پیشانی کا بوسہ لینا ہے, تیری پیشانی کا بوسہ لینا ہے. بتا علی اکبر میں پیشانی کا بوسہ کیسے دلاؤں, میں پیشانی کا بوسہ کیسے دلاؤں, تو پیارا ہو گیا نا. ایک مرتبہ قاصد سے حسین نے کہا, حسین نے قاصد سے کہا قاصد قریب آ, قاصد قریب آیا.
کہا خط مجھے دے. خط کو لیا, علی اکبر کے سینے پہ رکھا, علی اکبر کے سینے پہ رکھا. ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے پر قاصد نے خط کو رکھا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں حسین نے خون کا اس خط کو اس اکبر کے خون میں بھگویا, اکبر کے خون میں بھگویا, قاصد کے پاس دیا. قاصد سے کہا سغرا سے کہنا یہ اس کے خط کا جواب ہے, یہ اس خط کا جواب ہے. اس سے کہنا اس کا بابا بھی اب اللہ کے قریب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.